کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضی صلی اللہ علیہما وآلہما عماد الدین ابی جعفر محمد ابن ابی القاسم الطبری رحمہ اللہ. یہ کتاب چھپی ہے جامعۃ المدرسین قم میں، اور یہ صفحہ نمبر 45 ہے، اور یہ حدیث نمبر 35 ہے. شیخ صدوق رحمہ اللہ نے روایت فرمایا، یہ شیخ صدوق سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے سید امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اغفل الناس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی علی بن ابی طالب یوم مشربت ابراہیم کما اغفلوا قوله فیہ یوم غدیر خم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک باغ میں تھے. وہ باغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت تھی مدینہ منورہ میں، جہاں پہ انہوں نے اپنے زوجہ کریمہ حضرت ماریہ قبطیہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ٹھہرایا تھا، وہاں پہ ان کو سکونت عطا فرمایا تھا. اور وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ان کی شان اقدس میں کچھ جملے فرمائے ہیں جن کو صحابہ نے بلا دیا ہے، لوگوں نے بلا دیا ہے، جیسے لوگوں نے حدیث غدیر کو بلا دیا ہے اور فراموش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تھے، مشربہ یعنی باغ، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ رہتی تھی. وہ صحابہ وہاں پہ تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے. وَجَاءَ عَلِي إِذْ جَاءَ عَلِيٌّ علیہ السلام فَلَمْ يَفْرَجُوا لَهُ. صحابہ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. صحابہ جب مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے وہ جگہ خالی نہیں کرتے کہ وہ آ کر بیٹھیں، ان پہ اعتنا نہیں کرتے. ادب اور احترام کے تقاضے کا وہ خیال نہیں رکھتے. فلما رآہم لم یفرجوا قال لهم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے بھائی، میرے سردار، میرے تاج سر امیر المؤمنین علیہ السلام لائے اور تشریف لائے اور صحابہ نے احترام نہیں کیا، ان کے لیے اپنے مجلس میں جگہ نہیں کھولا بیٹھنے کے لیے، تو فرمایا: یا معاشر الناس ھذا اہل بیتی تستخفون بهم وانا حی بین طہرانکم. اے میرے صحابہ، یہ تو میرے اہل بیت ہیں، ابھی میں زندہ ہوں آپ کے درمیان، اور آپ ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے احترامی کرتے ہیں، اور ان کے ادب جو ادب لائق ہے ان کے لیے، اور جو احترام واجب ہے ان کے لیے، اس کا مراعات نہیں کرتے. اما واللہ لئن غبت عنکم فإن اللہ لا یغیب عنکم. جس دن میں آپ کے درمیان نہیں ہوں گا اور یہاں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یاد رکھنا اللہ غائب نہیں ہوگا، اللہ یہاں سے نہیں جائے گا. ان الروح والراحة والبشر والبشارة. خوشی، خوشحالی، شادمانی، سرور اور جنت کی راحتیں، جنت کی لذتیں اور جنت کی سروریں اس شخص کے لیے ہے لمن اتم بعلی وتولہ، جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا امام مان لے اور اس کو اپنا مولا مان کر اس سے محبت کرے، اس سے وفا کرے. ومسلم له وللاوصیاء من ولده. اور بالکل اس کے سامنے، اس کے کمانڈ کے سامنے، اس کے فرامین کے سامنے اور اس کے نسل سے جو امام آئیں گے ان کے سامنے وہ تسلیم ہوں. ان حقا علی ان ادخلهم فی شفاعتی. ایسے افراد جو میرے بعد میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کو اپنا امام مان لیں اور ان کے سامنے تسلیم ہوں، تو ان کا حق یہی بنتا ہے، ان کا میرا فریضہ یہی ہے کہ میں ان کو اپنی شفاعت میں شامل کروں. لأنہم اتباعی، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہی میرے ماننے والے ہیں. فمن تبعنی فإنہ منی. اور جو میری اتباع کرے وہ تو میرے امتی ہے، وہ تو میرا فرزند ہے، وہ تو میرا نور عین ہے، وہ تو میرا اپنا آدمی ہے. سنت جرد فی من ابراہیم لأنی من ابراہیم و ابراہیم منی وفضلی لہ فضل وفضلہ فضلی. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے: من اتبعنی فإنہ منی. جو میری اتباع کرے وہ میرا فرزند ہے، جو میرا اتباع کرے وہ میرے اہل خانہ میں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا سنت میرا سنت ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میری فضیلت ہے، اور میری فضیلت ان کی فضیلت ہے. وَأَنَا أَفْضَلُ مِنْهُ. اور میں ابراہیم سے افضل ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام میرے نسل سے ہیں اور اللہ سمیع علیم ہے. وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وثعت رجله في مشربة ابن ابراہیم حتى عاده الناس. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں چوٹ لگی تھی اور لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے تھے، ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی آخا بینی و بین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے اور میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم کی ہے. اللہ نے مجھے امام علی علیہ السلام کا بھائی بنا دیا ہے اور مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو میرا بھائی بنایا ہے. وَزَوَّجَهُ ابنتی من فوق سبع سماوات، اور اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو میرا داماد بنایا. 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی شادی کرائی ہے. وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ مُقَرَّبِي مَلَائِكَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس زواج پر، اس نکاح پر مقربین جو ملائکہ ہیں ان کو شاہد بنایا ہے. وَجَعَلَهُ لِي وَصِيًّا وَخَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو میرا وصی اور میرا خلیفہ بنایا ہے. فَعَلِيٌّ مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ، تو پس امیر المؤمنین علیہ السلام میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام کا ہوں. محبہ محبی، جو امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی ہے. ومبغضہ مبغضی، اور جو ان سے بغض رکھے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَحَبَّتِهِ، اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ڈھونڈتے ہیں. ملائکہ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ثواب اور اللہ تعالیٰ کی عطا کا راستہ اسی میں ڈھونڈتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محبت کریں. کن سے؟ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے. ملائکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا ثواب اور اللہ تعالیٰ کا قرب کی تلاش کس راستے سے کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محبت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں دیں، زیادہ سے زیادہ صدقے جائیں. کس کے؟ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے. ہمارے آقا حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری روایات میں کہ وہاں پہ شیعہ بیٹھے تھے ممبر اور قبر شریف کے درمیان. تو میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام شیعوں کے پاس گئے، قبر شریف اور ممبر کے درمیان. فرمایا واللہ انی لا احب ریحکم و ارواحکم، شیعوں سے فرمایا کہ اے شیعو، اے میرے جد کے محبو، اے اہل بیت کے عاشقوں اور وفاداروں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم کہ آپ لوگوں کی خوشبو مجھے پسند ہے، آپ لوگوں کی مجالس کی خوشبو مجھے اس سے عشق ہے، اس سے مجھے محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کے نفوس سے، آپ کی سانسوں سے، آپ کی روحوں سے مجھے محبت ہے. ہائے ہائے ہائے. اور یہ جان لو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، 12 ائمہ علیہ السلام کی محبت ہے، 1,24,000 انبیاء کی محبت ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے شیعوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں شیعوں سے، ائمہ طاہرین 1,24,000 انبیاء پیار کرتے ہیں شیعوں سے. ان کو شیعوں کے خوشبو سے محبت ہے، ان کے شیعوں کے سانسوں سے محبت ہے، ان کے شیعوں کے مجالس سے محبت ہے. وَإِنَّكُمْ لَعَلَى دِينِ اللَّهِ، فرمایا کہ صرف آپ لوگ اللہ کے دین پر ہو، اے میرے شیعو صرف تم اللہ کے دین پر ہو. وَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَن يَغْتَبِتَ بِمَا هُوَ فِيهِ إِلَّا أَن يَبْلُغَ نَفْسُهُ هَا هُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ نہایت سرور کا وقت ہوگا. اے شیعو، ایک لمحہ آئے گا کہ ایک بے حد، بے انتہا، بے حساب سرور کا لمحہ آپ سب کے پاس آئے گا. وہ کب ہوگا؟ انہوں نے اپنے حلق شریف کی طرف اشارہ کیا. وہ لمحہ جب آپ کا نفس، جب آپ کی سانس یہاں پہنچ جائے گی، جب مرتے وقت آئے گا، جب سانس یہاں پہنچ، یعنی بالکل مرنے سے پہلے، جان دینے سے پہلے.
وہ وقت تمہاری نہایت خوشی کا وقت، دوسرے جو ہوں گے نا وہ نہایت ان کا غم مصیبت کا وقت ہوگا، تمہارے لیے خوشی کا وقت ہوگا۔ ہاں کیوں خوشی کا وقت ہوگا؟ کیوں؟ وہ بہت ساری، یہ اس کا حدیث بہت زیادہ ہے کہ اس وقت ملاقات ہوگی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، مولا امام علی علیہ السلام سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، جنت بھی دکھائیں گے، بشارتیں دیں گے شیعوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اس مرتے وہ مومن جو بیمار ہے مر رہا ہے، یا مومنہ بیمار ہے مر رہی ہے، تو جب وہ مولا کو دیکھتے ہیں تو نہایت خوشی، حد ہی نہیں رہتا، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، حد ہی نہیں رہتا، اتنا زیادہ سرور ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے مومن کو، پھر وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، ہمارے اب مہمان بنو۔ ملک الموت بھی یہ کہتا ہے کہ اب آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جائیں گے۔ تو مومن کا جب سانس لیا جاتا ہے تو مومن چلا جاتا ہے کس کے خان پر، کس کے دسترخوان پر؟ پنجتن پاک کے دسترخوان پر، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دسترخوان، جنت میں چلا جاتا اسی وقت جب ان کی قبض روح ہوتی ہے، سمجھ میں آئی نا؟ اس کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ فَأَعِينُونَا بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن تم میری نصرت کرو، تم میرا ساتھ دے دو، ہماری نصرت کرو، کس طرح؟ ورع کے ساتھ۔ ورع کس کو بولتا؟ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، ہمارا شیعہ وہی ہے، ہمارا ناصر وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ حرام کے قریب نہیں جاتا کیونکہ اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میں کیسے شراب کی طرف دیکھوں، یا میں کیسے نامحرم کی طرف دیکھوں، یا میں کیسے بے نماز بنوں، نماز نہ پڑھوں، یا کیسے میں باتھ روم جاتا ہوں استنجا نہ کروں، پیشاب پخانے سے اپنے آپ کو پاک نہ کروں، کسی غریب کا حق کا لوں، یا اپنی بیوی کو بنا حق کا ماروں، تپڑ ماروں، ٹھیک ہے نا، یا اپنے بچے کو میں ماروں، یا میں کسی کا حق کا لوں، یا محنت مزدوری نہ کروں، میرے بچے میری بیوی جو وہ ان کو کھانے کے اخراجات کے محتاج ہوں، اور میں محنت مزدوری نہ کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو ورع کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ورع ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف کس بات کا؟ کہ اگر میں اللہ کے احکام پہ عمل نہ کروں تو اللہ یہ محبت اہل بیت، یہ ایمان جو ہے یہ امانتی بھی ہو سکتی ہے، امانتی یعنی ابھی ہے کل نکل جاتی ہے، مرتے وقت نکل جاتی ہے، انسان وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا یہ ایمان جو ہے یہ عاریہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے احادیث بھی بہت زیادہ۔ تو انسان کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام خود ہر حلال حرام کا نہایت ہی احتیاط کے ساتھ خیال رکھتے تھے۔ بورع، پس ہماری مدد کرو، اپنی زندگی میں ورع رکھا کرو، اللہ کا خوف، واجتہاد، اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ یعنی کثرت عبادت۔ اجتہاد کیا ہے؟ یعنی عبادت، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کیا کرو، سجدے کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ سجدے سے سر زیادہ جلدی نہ اٹھاؤ، رکوع سے سر جلدی نہ اٹھاؤ، اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کثرت عبادت۔ وَمَن يَأْتِ مِنكُم بِإِمَامٍ وَمَن يَأْتَمَّ مِنكُم بِإِمَامٍ فَلْيَفْعَلْ بِعَمَلِهِ، فرمایا کہ اے میرے شیعو، اگر تم ہمیں امام مانتے ہو تو ہمارے عمل پہ عمل کرو نا، اگر تم ہمیں امام مانتے ہو تو ہمارے عمل پر عمل کرو۔ کیا مطلب ہمارے عمل پہ عمل کرو؟ یعنی جیسے ہم عمل کرتے ہیں نا، ہم نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم نیک کام بجا لاتے ہیں، حرام بجا، اس کی اتباع کرو۔